یہی ایمان ہے الحمدللہ جو اہل سنت، اہل الحدیث، السلفیون، اہل الاثر کا طریقہ ہے، ان کا ایسا ہی ایمان ہے۔ اور یہ اس ایمان کے لیے نہ فلسفے کی تائید ڈھونڈتے ہیں جو کسی زمانے میں بڑا مقدس تھا، اور آج کے زمانے میں سائنس بڑی مقدس ہے، اس کی تائید کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، ان کے اندر غلطیاں بھی سامنے آتی ہیں، کمزوریاں بھی سامنے آتی ہیں، لیکن جو حقائق ازلی ہیں کبھی نہیں بدلتے، غیر متبدل حقیقت ہے، وہ صرف وہ ہے جو وحی کے اندر بیان ہوئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی، یہ حق ہے، یہ صدق ہے، یہ وہ بات ہے جو ازلی اور ابدی ہے، یہ کائنات کی وہ حقیقتیں ہیں جو کبھی نہیں بدل سکتی۔ اس لیے ان کے اوپر ایمان ہونا چاہیے، اور صرف ایمان لانے کے بعد انسان پھر مطمئن ہو کے بیٹھ جائے، پھر اس کی معلومات اور اس کی تفصیلات کو جاننے کی کوشش نہ کرے، نہیں، پھر اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم لے کے آئے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اور اس کے بعد پھر وہ ابواب ہیں اور وہ کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں جو ہیں صحیح بخاری کے اندر 99، 93، 97، 98 اور مصطفیٰ دیب البغا کے نسخے میں 100 کتابیں ہیں۔ بدء الوحی، کتاب الایمان، کتاب العلم، کتاب الوضو، کتاب الغسل، کتاب الحیض، اور کتاب التیمم، کتاب مواقیت الصلاۃ، اذان، اس طرح جو ابواب ہیں کتابیں ہیں، ان کی تعداد 100 تک پہنچتی ہے۔ اور ان کتابوں کے اندر جو ابواب ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہوئے، یہ 3882 کے قریب، اور بعض نسخوں میں 3991، 4000 کے قریب ابواب ہیں۔ مصطفیٰ دیب البغا کے نسخے میں 3991 کے قریب ابواب ہیں، یا 93 شاید، 93 ابواب ہیں مصطفیٰ دیب البغا کے نسخے میں۔ یہ ابواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ مقارنہ کیا جامع الصغیر امام محمد بن حسن کی، الام امام شافعی کی، ہدایہ، مغنی، محلہ، یہ ساری فقہ کی کتابوں کا جائزہ لیا۔ کسی بھی فقہ کی کتاب کے اندر مجھے نہ اتنی کتابوں کی تعداد نظر آئی، نہ اتنے ابواب کی کتاب نظر آئی، اتنے ابواب کی تعداد نظر آئی۔ ان کی کتابیں کسی کی 40، کسی کی 50، کسی کی 60، اور بخاری کی کتابیں 100 کے قریب، اور ابواب ان کے کسی کے 150، کسی کے 200، کسی کے 300، کسی کے 400۔ حد یہ ہے کہ 400، 450 ابواب ہیں بڑی بڑی فقہی کتابوں کے اندر، اور بخاری کے ابواب جو ہیں یہ 4000 کے قریب ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقہی بصیرت ہر جگہ پہ ظاہر ہوتی ہے، جیسے جیسے انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے، بار بار اسے دیکھتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت اور ان کا عمق فکری اور ان کا تمکن اور رسوخ انسان کے سامنے آتا ہے۔ تو بہرحال